لعنت اللہ علی الکاذبین. کان کھول کر سن لیں، ہم ان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، ہم ان سے دستبردار نہیں ہوئے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امت میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے اور امت کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امت کو گمراہی کی طرف، کیونکہ ان کے گمراہ ہونے میں تو کسی کو کوئی شک ہے نہیں. جو سیدہ پاک کا گستاخ ہو اس کی گمراہی میں کسی کو شک ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کہ جو سیدھے سادے بولے بالے لوگ ہیں ان کو گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مجھے حضور کی امت کے ان لوگوں کی فکر ہے، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس مسئلے کو ختم کیا جائے، اس کو حل کیا جائے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ گمراہی سے بچ سکیں. میرے خلاف جس شخص نے بھی گمراہ کو پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں. میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے جد اعلیٰ کا عقیدہ تھا. قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کا جانشین ہوں. لیکن جس شخص نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین کی نسبت کے حوالے سے گستاخانہ الفاظ کیے، استعمال کیے، اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، اپنی آخرت بھی تباہ کر لی. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کو لعنتیں پڑھتے دیکھی تھی، اس کے بعد مرزا قادیانی کو لعنتیں پڑھتے دیکھی تھی. آج بھی یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری جدہ کا ہے، ہماری ماں کا ہے، سیدوں کا ہے. کسی اور کو حد نہیں پہنچتا کہ تم ہمیں یہ راستہ نہ دکھاؤ کہ فلاں پیر کو مان لیں، فلاں پیر سے رابطہ کر لیں، فلاں پیر سے پوچھ لیں. اللہ اکبر. میں نے تو ان پیروں کے بارے میں آج سے 18 دن پہلے کہہ دیا تھا، 18 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ چھاننی لگ گئی ہے. 2 نمبر پیر، 2 نمبر مولوی، 2 نمبر سید تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے جدیدی قافلے میں. 1 نمبر پیر، 1 نمبر سید، 1 نمبر مولوی، 1 نمبر مفتی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے حسینی قافلے میں. سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی در کی گدائی کے حوالے سے مولانا سید احمد اسد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جناب آپ اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور مناظرے تو میں نے پہلے بھی بہت سے کیے ہیں، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کی شام جو ہے وہ ڈل رہی ہے کہ سیدہ کے در کی گدائی کے لیے یہ فقیر حاضر ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس خدمت کا مجھے موقع دیا جائے. اللہ اکبر. مولانا محمد سعید احمد اسد جو آپ کے فیصلہ آباد کے ہیں، انہوں نے جب مجھے کہا کہ جناب میں مناظرہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، ہم آپ کا نام بھی لکھ لیتے ہیں، میرے پاس اور بھی 20 علماء کرام اور مفتیان اور مناظروں کے کرنے والوں کے نام جو ہے وہ پہلے ہی لسٹ میں موجود ہیں، میں آپ کا بھی لکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. تو پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب شیخ الحدیث، آپ کیونکہ برطانیہ میں تھے، کئی ماہ سے برطانیہ میں تھے، پاکستان واپس آئے تو سب کی نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ سیدہ پاک کی اس تحریک کے قائد آپ ہیں، اور میں آپ کی قیادت اور سرپرستی میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ سادات کی جدہ کا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے مباہلے کا اعلان کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اتمام حجت اور کامل کر لیا ہے. پہلے موجود نہیں تھا، پہلے موجود نہیں تھا، اس لیے اب میں واپس آ گیا ہوں، اور اس مسئلہ میں میں اپنی
خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حجت ایک دفعہ اور تمام کر لی جائے اور ان کو دعوت دی جائے کہ اگر تو ان کے ویسے علمی اشکالات ہیں تو پھر ان کے ساتھ مذاکرے کا انتظام کیا جائے اور وہ اپنی کتابیں لے کے آئیں. میں 10 گھنٹے تک ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہوں گا. اور اگر ان کو وہ اپنے علم پہ بڑا ناز ہے اور اس کی وجہ سے وہ دریدہ دہلی کر رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں اور سیدہ کی بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہی کرنا ہے, تو آپ نے کہا سید محمد عرفان شاہ صاحب نے کہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ میرا ایمانی اور مسلکی فریضہ ہے اور مجھ پر سیدہ بی بی پاک کا یہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے, جس کا اظہار انہوں نے کل اپنی تفصیلی گفتگو جو 1 گھنٹہ 40 منٹ کی گفتگو تھی اس میں فرما دیا. اللہ کریم, میری دعا ہے کہ اللہ کریم شاہ صاحب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اب رہا سیدہ طیبہ طاہرہ کی عظمت کے حوالے سے جگر پار ہے مصطفیٰ کانفرنس منعقدہ آستانہ عالیہ چھالے شریف, آستانہ عالیہ چھالے شریف گجرات میں. میں نے اپنی گفتگو میں دونوں شخصیات کا نام لیا اور دونوں کا ذکر کیا. میں وہ کلپ سن رہا تھا, اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد نے کے حوالے سے کہ جن کی سرپرستی میں آپ مناظرہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے تو آپ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا. لعنت اللہ علی القاذبین, کان کھول کر سن لیں, ہم ان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں, ہم ان سے دستبردار نہیں ہوئے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے دونوں شخصیات سے دستبرداری کا نہ تو اعلان کیا ہے, یہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس مقدمے کو لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں. اب آپ کی طرف یہ بات ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جواب در جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک سچ بول کر امت کو اس تفریق سے نکالیں اور اعلان کریں کہ کون سی تاریخ کو آپ میدان لگانا چاہتے ہیں, کون سی تاریخ کو آپ میدان لگانا چاہتے ہیں, وہ مناظرے کا ہو یا مباحثے کا ہو, ہم دونوں کے لیے تیار ہیں, دونوں کے لیے تیار ہیں, تاکہ امت جس گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور ان کو لے جایا جا رہا ہے, ان کو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں, کیونکہ وہ گمراہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان بچ جائے.